20 مالا کا نکاح کیا ہوا اس کے لیے تو دنیا ہی بدل گئی اور جہان کہیں دور اور پیچھے رہ گیا۔ نگین اسے چند الفاظ بول دیتی، عافیہ البتہ ناک منہ مارتی لیکن نگین کی وجہ سے چپ ہو جاتی، کیونکہ نگین نے عافیہ کی بہو کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے ماموں وغیرہ اس سے بات کرنے لگی تو وہ شاید زندگی میں تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ لوگ اس سے بات کریں گے۔ ریاض نے سب سے پہلے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مالا اس دن کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت روئی تھی، جبکہ باقی سب بھی بہت اچھے تھے اس کے ساتھ۔ اگر گھر میں کوئی مالا سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ حنین تھی۔ وہ جب اس سے بولنے کی کوشش کرتی وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی، لیکن ایک حنین کے علاوہ باقی سب بہت خوش تھے۔ اور اگر پیاسے کو پانی مل جائے وہ بھی جی بھر کر تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ پانی کہاں سے مل رہا ہے۔ وہ خوش تھی، جہان کی سوچ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے، گھر میں سب نارمل تھا سوائے اس بات کے کہ رحاب پر مشکل آئی تھی، اور وہ اکثر اس سے کہتی کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ دیکھو اس کے تصور میں تو یہ سب نہیں تھا، اور ایک دم اللہ نے اسے کتنا کچھ دے دیا۔ رحاب پر سارم نے بھرپور وزن ڈالا تھا کہ وہ بلال کو کہے طلاق دے، اور اب تو گھر میں وجدان اور ریاض نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ حنین بھی ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کہہ جاتی، اور ایک اینا تھی جو شاید بہت خوش اور مطمئن تھی۔ آج ان لوگوں نے سوچا تھا وہ شاپنگ پر جائیں گے۔ جہان جب سے پنڈی گیا تھا تب سے ہی سعد کو ریاض نے آفس جانے کے آرڈرز دیے تھے۔ سعد نے مالا کو پیسے دیے اور شاپنگ کا کہا۔ وہ مسکراتی، اتنے سارے پیسے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ سارے تمہارے ہیں، جیسے چاہو استعمال کرو۔ وہ مسکرا دیا تو مالا سر ہلا گئی۔ وہ جب اپنے کمرے سے نکلی تو نگین نے بھی اسے دیکھا۔ شاپنگ پر جانا ہے تم نے؟ وہ جیسے اس کے پاس آ رہی تھی، جی ممانی اسے یاد تھا جب سارم نے اسے پیسے دیے تھے تو نگین نے کیسے چھین لیے تھے۔ توقع اب بھی یہی تھی، تبھی اس نے اپنی مٹھی میں دبا لیے تھے۔ سعد نے پیسے دیے ہیں یا میں دوں؟ نگین کی بات پر وہ دیوار تان گئی، حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو رکھ لو۔ نہیں، سعد نے دیے ہیں۔ وہ نفی کرنے لگی۔ ارے نہیں، کام آئیں گے، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا تم سے ایک کام کہا تھا میں نے۔ نگین مدے کو آئی، زیادہ سویٹ ہونے کا دل جو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ میں نے بات کی ہے سعد سے، وہ کہہ رہے تھے بس پرسوں تک ان کی فلائٹ ہے۔ میں نے کہا تھا تم نے اپنی بات کی ہے؟ جی کی ہے، وہ بولی۔ نگین اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ممانی وہ کہتے ہیں جانے کے بعد بلا لوں گا۔ نہیں بالکل نہیں، بس ہفتے سے پہلے دونوں چلے جاؤ، وہ بولی تو لہجے میں بے چینی تھی۔ مالا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو نگین جانتی تھی کہ ہفتے کو جہان واپس آ رہا ہے۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اتنا مصروف رہا کہ اسے کسی سے رابطہ نہیں کیا، اور پھر جب ماں سے بات کی تو اس نے سب کچھ بالکل ٹھیک بتا دیا، اور باقی سب کو روکے رکھا کہ کوئی جہان سے رابطہ نہ کرے۔ اور جب پوری قسمت چل رہی ہو تو 100% ایسے معاملات چل نکلتے ہیں جو کسی کے حق میں ہوتے ہیں اور کسی کے حق میں نہیں ہوتے۔ تمہیں کہا ہے نہ چلی جاؤں یہاں سے۔ نگین نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اور دان پیسے میں کہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو نگین نے سر ہلایا۔ 2 دن ہے، پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو میں بات کرتی ہوں، ریاض سے وہ کروا دیں گے۔ جی، نگین نے سر ہلایا اور چلی گئی۔ مالا کو سمجھ آ گئی تھی یقیناً ہفتے کو جہان آنے والا ہوگا۔ اچھا تھا نا وہ چلی جاتی، یہاں سے نہ سامنا ہوتا نہ کچھ۔ اور وہ لانج میں آ گئی۔ ایک نظر عافیہ اور ساجدہ کو دیکھا جو چائے پی رہی تھی، اور وہ کچن میں آ گئی۔ رحاب کام میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے نزدیک آئی۔ ریسٹ کرو، میں کر لیتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں، سب غصہ کریں گے۔ رحاب نے نفی کی۔ یہ سب ان لوگوں کی عادت ہے، تم ہٹو میں ابھی کر دوں گی۔ زبردستی اسے ہٹایا اور رحاب نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کے بے ساختہ رو دی۔ ارے رحاب، ماں پلٹی اور پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسی زندگی ہے مالا، اتنی مشقت، اتنی اذیت، اتنی باتیں اور اتنی نفرت میں یہ سب سہ نہیں پا رہی، وہ بولی تو مالا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت خوش قسمت ہو، سعد بھائی بہت اچھے ہیں، وہ بولی تو مالا نے سر ہلایا۔ ماموں بھی بہت اچھے ہیں، بس وہ غصے میں ہیں، اتنے دنوں میں ان کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔
آگے تو کبھی بھی نہیں اترے گا، اور مجھے لگتا ہے اگر بلال بھائی نے طلاق نہ دی تو یہ سب میرے لیے اور مسائل بنا دیں گے۔ شاید جینا حرام کر دے۔ رحاب مسلسل رو رہی تھی۔ ایک بات کہوں، تم اپنے بھائی سے کہو نا وہ ضد سے ہٹ جائے، یہ لوگ بہت ضدی ہیں۔ رحاب یہ اپنی مرضی سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کی ناک اور انا اتنی بلندی ہے کہ اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم ان سے کہو وہ تمہاری زندگی پر یہ احسان کر دے۔ وہ بولی تو رحاب نے سر ہلایا اور آنسو صاف کیے۔ مالا، رحاب، آپ دونوں تیار ہیں؟ حیام اندر آئی۔ بس ہاں بس کچھ دیر میں چلتے ہیں، مالا نے کہا۔ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ وہ منہ بنا گئی۔ اچھا بھائی چل لیتے ہیں نا، اداس نہ ہو، مالا نے پیار سے کہا، اور رحاب کو حیام نے زبردستی بھیج دیا کہ وہ چینج کرائے۔ کچھ دیر تک سب کچھ بنا کر وہ تینوں شاپنگ کے لیے نکل آئی۔ مال وہ بھی اتنا بڑا شاید مالا اور رحاب پہلی بار دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ اتفاق ہوا ہی نہیں، اور حیام لوکیشن نکال کر یہاں تک پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے اچھی شاپنگ کی، ہنسی مذاق کیا اور آئس کریم کھانے بیٹھ گئے۔ حیام کچھ بتا رہی تھی جس پر وہ تینوں ہنسنے لگیں، اور ہنستے ہنستے حیام کی نگاہ ایک دم شمائل پر گئی جس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیبل کے نیچے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں فکر مندی سے بولی تو حیام نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ چلو چلو یہاں سے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی کہ مالا اور رحاب کو بھی بھاگنا پڑا، اور ان دونوں نے حیام سے بار بار پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈر تھا بات امی تک پہنچ جائے گی۔ ساتھ رات میں آیا تو اس نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ مالا اسے بیڈ پر بیٹھی دیکھنے لگی۔ ممانی کہہ رہی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل لوں۔ وہ بولی تو ساتھ مسکرا دیا۔ ویزا نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بنوا دے گی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اس کی اجرت دیکھ کر مسکرایا۔ آہا، مالا نے کہا تو ساتھ نے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ چلو میں کچھ کرتا ہوں، لیکن اتنی ارجنٹ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ایک ہفتے میں ہی بلا لوں گا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن یہ کہ اب تم اپنے پیارے ہاتھوں سے مجھے کافی دینے والی ہو؟ ویسے بھی لگتا ہے آسمان خوب برسنے والا ہے۔ سعد نے باہر بالکونی میں دیکھا۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ ریاض، میں کہہ رہی تھی ہفتے تک جہان آ جائے گا۔ ہفتے والے دن تک پاسپورٹ بنوایا جا سکتا ہے، ارجنٹ۔ یہ منحوس شکل چلی جائے یہاں سے، میرے بچے پر سے اس کی منحوسیت کا سایہ ہٹ جائے گا۔ اب جہان کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی شادی کو تیسرا ہفتہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کتاب کا پیج بدلا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ انہونی ہونے کو ہے۔ نگین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان ایک دم گٹ سا گیا تھا، جیسے خوب برسنے والا ہو۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، جوان خون ہے، وہ کہیں اور دل لگا لے گا، اور حیام بہت پیاری بچی ہے۔ ریاض بولے، اور پلیز کچھ کرے، مالا کا ویزا لگوا دے، بہت ارجنٹ ویزا، بھی 7 دن سے پہلے نہیں لگے گا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں ہم لوگوں نے۔ وہ پڑپڑائے گا ضرور لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سارے عمر کی تکلیف سے بچانا مقصد تھا، اسے اچھا اتنا نہ سوچو۔ نہیں، پھر بھی کچھ کرے کہ مالا ساتھ کے ساتھ ہی چلی جائے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ ساتھ کے ہاں کوئی خوشی کی خبر آ جائے، لیکن مجھے علم ہے کہ بہت جلدی یہ سب سوچ رہی ہوں میں، لیکن وہ خبر آئے گی تو تم دیکھنا جہان اور مر جائے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا؟ میرے بچے کے دشمن مرے، اس قسم کے الفاظ بول کر میرا دل نہ پاڑے۔ نگین بگڑ کر بولی۔ ریاض چپ ہو گئے۔ مجھے علم ہے، مجھے ہی تو معلوم ہے، تبھی خوفزدہ ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، مالا کو بھیج دے یہاں سے۔ نگین کی آنکھیں بھر گئی۔ ریاض نے اس کی جانب دیکھا تو سر ہلایا اور فون اٹھا لیا۔ اس رات بارش نہیں برسی، حالانکہ سب کو لگ رہا تھا بارش خوب ہوگی۔ اسلام آباد کا موسم خوبصورت ہی چل رہا تھا، کچھ دنوں سے ساتھ جانے والا تھا، تبھی مالا کو لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا۔ جبکہ مالا اور ساتھ کے جانے کے بعد اور گھر میں جہان کی آمد محسوس کر کے ہر روح ایسی بے چینی کا شکار تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ نگین تو سارا دن یہ سوچنے میں نکال دیتی کہ وہ اپنے بیٹے کو سنبھالے گی کیسے۔ رحاب نے سارم کے آگے چائے کا مگ رکھا۔ بارش ہو رہی تھی باہر۔ سارم نے اس کی صورت دیکھی، وہ پہلے سے زیادہ ویک ہو گئی تھی۔ جی لیکن عجیب موسم ہے، کچھ بے چین سا۔
جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں اس سے زیادہ غلط کیا ہو سکتا ہے؟ صارم نے تنہا نگاہوں سے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ جی، اس نے کہا، تمہارے بھائی سے بات ہوئی تمہاری؟ صارم نے وہی سوال دہرایا۔ میں انہیں منا لوں گی، وہ تو اتنی تاخیر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ، بیٹھ جاؤ اس کے سر پر اور بات منوا کر لاؤ۔ صارم نے سختی سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ طلاق دیں گے تو آپ کو بھی دینی ہوگی۔ رحاب نے بلال کا پیغام ڈرتے ڈرتے دیا۔ ذلیل سمجھائے تم لوگوں نے مجھے، اس کی آوارہ بہن کو اپنے گھر کی چھت کے نیچے رکھا ہے۔ اس سے کہو اس بات پر شکر کے سجدے کرے، دنیا معاشرہ دلہن کی تبدیلی کا گواہ ہے، اور تمہیں طلاق دے کر اور بدنامی اپنے سر پر ڈال لوں۔ ہاں؟ اس کے اچانک چیخنے ہی رحاب نگاہ جھکا گئی۔ میں انہیں کیسے قائل کروں؟ وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی جیسے اپنے عاشقوں کو کرتی ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی عاشق نہیں تھا۔ وہ رو پڑی۔ ہاں، بگیڑو تو میری بہن ہے۔ اچانک وہ اپنے لفظوں پر ہی چپ رہ گیا اور رحاب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ معلوم نہیں کیا سوجی تھی اسے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ ہی جیسی نہیں ہوں۔ صارم نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور ایک نگاہ اس کی آنسوؤں سے تر آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، اس کا لہجہ ایسا تھا بھی چھیڑ کر رکھ دیتا۔ رحاب دور ہو گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ فون کرو، پاؤں پکڑو، یہ کچھ بھی طلاق نامہ میرے پاس آنا چاہیے۔ بس اب حکم دے کر وہ اپنے لیپ ٹاپ میں پھر سے لگ گیا، جبکہ رحاب باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو آنسو پوچھنے پڑے کیونکہ بخت اور اینا باہر آ چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے امی، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ بخت ماں کو خود سے لگائے بے حد خوش تھا۔ اینا جبکہ شرمائی سی کھڑی تھی۔ میرا بیٹا آ گیا واپس خیر و عافیت سے؟ یہی سرپرائز ہے۔ عافیہ نے اس کی پیشانی چومی تو بخت مسکرایا۔ بس آپ کے بیٹے کا بچہ بھی خیر و عافیت سے آ جائے، اب یہ دعا کرنی ہے آپ نے بخت کی بات پر۔ عافیہ ایک دم حیران رہ گئی ہے۔ بخت تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بخت نے سر ہلایا۔ یا اللہ تیرے شکر ہے، تم سچ بتاؤ۔ ہٹو، تم بتاؤ اینا، یہ تو مذاق بھی کرتا رہتا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ عافیہ نے اینا کے بازو پکڑے۔ جی، وہ مسکرا دی۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنس دی۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ بس تمیز نہیں، لڑکی کے قدم باری تھے اور تم اس کے لیے گھوم رہے ہو۔ عافیہ کو غصہ آ گیا۔ نگین بھی عافیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ساجدہ البتہ مسکرا رہی تھی۔ ایام بھی ایکسائٹڈ سی تھی اور رحاب بھی مسکرا دی۔ ایام تو اینا کے گلے لگ گئی۔ واہ واہ، آپ اتنی بیوٹیفل ہے، آپ کا بیبی بہت ہوگا۔ ایام کی بات پر اینا اور بھی شرما گئی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ اینا بیٹھ جاؤ، اب بہت احتیاط کرنی ہے تم نے، سمجھی؟ بس آنا جانا کہیں نہیں۔ عافیہ خوشی سے ہر اختلاف بھال چکی تھی، جبکہ اینا کو تو یہ معجزہ لگ رہا تھا۔ بس کہا تھا میں نے، امی بہت خوش ہو گئی۔ بخت مسکرایا، جبکہ اینا بھی مسکرا دی۔ حنین بھی وہی آ گئی۔ ارے گڑیا! بخت نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، اور حنین جس کے دل پر اتنا وزن، اتنا بوجھ تھا کہ وہ بخت کے گلے لگتی ہی رو پڑی۔ بخت کی پیشانی پر بیل ڈالے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال پر حنین دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بخت فکر مند تھا اور باقی سب لب دبائے حنین کو دیکھ رہے تھے۔ سعد بھائی اور مالا کی شادی کرا دی ان لوگوں نے، بھائی حنین کی بات تھی۔ یہ کوئی بم جو اس کے سر پر پھٹا تھا؟ آنکھیں دنگ، منہ کھلا رہ گیا، اور حنین نے پھر سے بخت کے سینے پر سر رکھ لیا۔ کیا بخت کو لگا اتنا بھرپور مرد ہونے کے باوجود وہ اپنے قدم پر سے ہل سا گیا؟ اینا جبکہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی یہ سچ ہے؟ بخت نے کچھ دیر بعد ماں، چچی اور باقی سب کی ہمت دیکھا۔ عافیہ نے بھی نگین کو دیکھا جو سر ہلا گئی۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ اس نے خود کو ہمت دی، ہاں کرا دی۔ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے حنین نے معلوم نہیں کس بات کا غم اٹھایا ہوا ہے۔ نگین نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ 3 ہفتوں کا سن کر بخت کو لگا وہ بھی کمزور پڑ گیا ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ آپ لوگوں نے؟ کچھ دیر بعد شدید غصے کی حالت میں اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ؟ ہاں، آپ لوگوں نے جہان سے پوچھا تھا؟ جہان تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ چاچو نے جہان کو جان بوجھ، بابا بھی شامل تھے اس کھیل میں۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی اچانک اس کے باپ اور چچا نے جہان کو شہر سے کیوں نکالا، جبکہ وہی کام ان کا منیجر بھی کر سکتا تھا۔ بس اپنے ماں کا ٹوکا مالا جہان کی تھی۔
وہ غرایا، آپ نے اپنے بیٹے سے نفرت مول لی۔ چاچی آپ کیسی ماں ہیں، بخت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو کڑی کڑی سنائے، اور تم جو رو رہی ہو ایک فون کال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حنین پر بھی داڑا، مجھے سب نے روکا تھا، میرا موبائل لے لیا، پورے 4 دن PTCL بند رہا گھر کا۔ حنین نے کہا تو بخت سر تام کیا، بہت غلط کر دیا آپ لوگوں نے، بہت غلط۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ریئیکشن دیکھ کر سب خاموش کھڑے رہ گئے۔ جاؤ بیٹا تم بھی جاؤ، آرام کرو، عافیہ بولی تو نگین نے عافیہ کی سمت دیکھا۔ آپ کو بڑی پیاری ہو رہی ہے بہو، نگین ذرا طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہاں کیوں، میرا بیٹا خوش ہے، عافیہ کے الفاظوں پر بھی طنز کھل گیا۔ نگین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جاؤ سب پاگل، میرا بیٹا ہے، جہان میرا غرور ہے، میں اسے اس منحوس کے حوالے کر دیتی۔ وہ چیخی جبکہ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ساجدہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ دیکھو ذرا ایسے بھیاؤ کر رہے ہیں جیسے میں مجری ہوں، میں اپنی اولاد کا بھلا نہ سوچوں۔ نگین تب ملائی جبکہ ساجدہ سر ہلا گئی۔ بارش تو مچل مچل کر آج رات برسی تھی۔ بجلی کی کڑک چمک دہشت زدہ سی تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی بارش کا زور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مالا بالکونی کے نزدیک بیٹی پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتی مسکرا رہی تھی، لیکن بجلی کی کڑک پر کچھ کنفیوز بھی ہو جاتی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ساتھ واش روم سے نکلا اور بالکل اس کے پہلو میں بیٹھا۔ میں چلا جاؤں گا تو مس کرو گی مجھے؟ ساتھ کے سوال پر مالا مسکرا دی اور سر ہلایا۔ ہم تو پھر تمہیں ساتھ لے جانا چاہیے۔ میں نے بات کی یہ کام بن جائے ورنہ وزٹ ویزا لگ جائے۔ وہ بولا تو مالا سر ہلا گئی، ایکسائٹڈ ہو گئی۔ یعنی ہم کل چلے جائیں گے؟ ہاں نا، وہ ہنس دیا۔ بارش کا شور اتنا تھا کہ جہان عالم کی گاڑی اندر آئی تو بے آواز سی لگی۔ اس نے ذرا تک کر آنکھیں کھولی اور عین نگاہ اوپر کی سمت اٹھی۔ یہ کون تھا جو ان کے گھر میں رومانس چاٹ رہا تھا؟ وہ پہچان نہیں سکا کیونکہ چاروں سمت اندھیرا اور بارش کا زور اتنا تھا کہ نظر ہی مشکل سے آ رہا تھا۔ اسے علم تھا بخت و رہنا تو گھر پر نہیں، کل ہی بخت نے بتایا تھا انہیں 2-4 روز اور لگیں گے۔ سر یہ چھتری نہیں یار، خیر ہے، ایسی ہی دل نہیں کر رہا۔ اسے تکان سے گردن ادھر ادھر ہلائی اور باہر نکلا تو اب وہی عکس تھا۔ وہ بارش میں کھڑا تھا۔ جہان کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو اتنے واہیات ہیں نہیں، اور چاچو سے مجھے یہ امید نہیں، اور اگر چاچو ہیں تو یہ لعنتی ہے۔ ہمارے سامنے تو بندے کا ایٹیٹیوڈ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ مکمل بھیگ گیا تھا۔ اچانک بجلی پورے زور پر کڑکی اور جہان مارے تجسس کے پھر اس بالکونی میں دیکھ گیا، لیکن قسمت فی الحال اسے کچھ دکھا نہیں رہی تھی۔ وہ شانے اچکا کر اندر آ گیا۔ اتنا اندھیرا، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سیدھا کچن میں جھانکا۔ اس کا غصہ ان کچھ دنوں میں بالکل ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل کی روشنی جلائی اور دیکھا کچن خالی تھا۔ حیرانگی تھی، مالا کچن میں نہیں تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر ابھی کسی کو بلاتا ہی کہ لائٹس آن ہو چکی تھی۔ تھینکفل وہ چھت کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ماں! اس نے ماں کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ جہان عالم گھر میں آئے اور استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں ہو۔ اتنی بھی رات نہیں ہوئی تھی کہ سارا گھر ہی سو جاتا۔ اماں! اس نے دروازہ بجا ڈالا اور نگین ایسے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا تو ریاض بھی اٹھ گئے۔ جہان نگین نے اسے دیکھا، اس کا جوان توانا بیٹا حسن جس پر آخر تھا۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم تو مکمل بھیگ گئے ہو، نگین نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اینی ویز مالا سے کہے کافی گرم گرم بنا کر مجھے دے جائے، اور مالا ہی اس نے یاد دہانی کرائی۔ بیٹا میں بنا دیتی ہوں۔ ریاض صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نہیں، مالا ہی بنائے گی، اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے۔ وہ تیوریا چڑھا کر بولا، تیز بارش ہے تو وہ اپنے پوزیشن میں ہے، آپ کو بڑا خیال آ رہا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہ میں بنا دیتی ہوں، تم چلو میں لے آتی ہوں۔ اسے دیکھے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہوٹل کی بیکار کافی بھی پی کر اپنی ہر صبح بدمزہ کی ہے۔ میں نے اختلافات کل صبح ابھی تو ایسی بھیجے ذرا دل کو چین آئے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا اور مسکرا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مالا کافی نہیں لائے گی؟ تمہیں مجھ سے بنوانی ہے تو بتاؤ، نگین نے لہجہ مبسوط کرنا چاہا۔ عافیہ بھی کچھ کرنے نکلی تھی، نہیں وہی رک گئی۔ اس نے دعا کی حنین کو نہ پتہ چلے جہان آیا ہے۔ یہ بات تو نگین بھی چاہتی تھی۔ ماں کیا ہو گیا یار، فی الحال تھکا ہوا ہوں، کہا نا کل صبح کو
کریں گے، اختلافات کو ابھی تو بھیجے۔ اس نے وہ عاجز سا بولا، کہا نہ جہان ضد نہ کرو، ایسے کیسے؟ وہ غصے میں آ گیا۔ جہان نگین نے برہمی سے ٹوکا، چچی جہان بھائی کو سچ کیوں نہیں بتا رہی آپ؟ حنین کی آواز پر نگین نے اوپر دیکھا۔ آرام کرنے دو میرے بیٹے کو، نگین نے تیز سے کہا۔ آرام چیننے والے آرام کی باتیں کرتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ جہان نے حنین کو ٹوکا، ماں کے بارے میں تو کچھ غلط سننا نہیں تھا، دشمنی کی ہے انہوں نے اپنے آپ سے، آپ ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس کے 3 ہفتوں کا غصہ آج نکل آیا تھا۔ حنین کی آواز پر جیسے سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بخت اور رینا بھی باہر آ گئے، جب پھر خواب بھی۔ وہ تو خیر سوئی ہوئی نہ تھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جہان نے ماں کی سمت دیکھا۔ کچھ نہیں میرے چاند، میرے لال، جاؤ میں مالا کو بھیجتی ہوں۔ واہ چاچی واہ، سریلی کیسے بھیجے گی؟ آپ مالا کو چلے بلا لے، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں بلا لیتی ہوں۔ مالا کو کہاں سے بلا کر لاؤں؟ اس کے پورشن سے حنین کس بیوں میں بات کر رہی ہو؟ جہان بخت اور رینا کو دیکھ کر حیران سا ہوا اور آخر میں حنین کو جھڑک گیا۔ حنین نے توجہ نہیں دی۔ بتائے چچی، مالا کو مالا کے پورشن سے بلا لاؤ۔ اسعد بھائی کے کمرے سے وہ ایک لفظ چباتی بولی۔ جہان نے حنین کی سمت دیکھا۔ آپ کو جان بوجھ کر انہوں نے شہر سے باہر بھیجا تھا جہان بھائی، تاکہ یہ پیچھے سے مالا اور سعد بھائی کا نکاح کرا دے۔ اور نکاح بھی نہیں، 3 ہفتوں سے مالا اور سعد بھائی شادی شدہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حنین کے الفاظ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ بارش کا شور اتنا لگ رہا تھا، پھر بجلی کی کڑک۔ اگر ایک بھرپور توانا جوان مرد اپنے قدموں پر لڑکھڑا جائے تو کتنا قابل رحم لگتا ہے۔ بس وہی شکل جہان کی تھی جو سمجھنا بھی چاہ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ارد گرد سب تماشائی بنے ہوئے تھے، سب اس فیصلے میں شامل تھے، لیکن اس وقت ایک شخص اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ جج تھا اور پھانسی کا فیصلہ سنا دے گا۔ گہری خاموشی اور بارش کا مچلتا ہوا شور، جیسے وہ بھی پاگل پن کی انتہا تک برسنا چاہتی تھی۔ نگین کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جہان نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا قدم لیتے وہ لون میں نکل آیا۔ اس نے اوپر بالکونی کی سمت دیکھا، یہ سعد کی ہی بالکونی تھی۔ بجلی زور سے کڑکی اور 2 چہرے نمایاں ہوئے۔ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھے سعد کھڑا تھا، وہ مسکرا رہی تھی، اور نیچے تیز برستی بارش میں بھی کسی کے دل سے آگ نہ بجھے ایسی سلگنی لگی تھی۔ بارش مٹوں کی طرح اس پر برس رہی تھی، بجلی پاگل پن میں کڑک رہی تھی۔ اوپر کھڑے دونوں وجود کی آنکھیں بند تھی۔ جہان نگین فکر سے دل تام گئی۔ بارش تیز تر ہوتی جا رہی تھی، وہ صاف کھڑا تھا۔ جہان بخت اترا اور اسے جھنجھوڑا۔ بخت نے بھی اوپر دیکھا۔ عاشقوں کے لیے موت کا سما ہے، محبوب کو کسی اور کی باہنوں میں دیکھنا ہے۔ اور دوستو اس کے باقی قسط میں نے اپلوڈ کیے، 1 سے لے کے 20 تک قسط ہو گئے ہیں اس کے، اور جو رہتے ہیں وہ بھی میں جلدی اپلوڈ کروں گا۔ کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔